نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے استقبال کے حوالے سے اس بار کچھ 30 کے قریب ہدایات تھیں ضروری جن کو میں بیان کر رہا تھا، اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں وہ بھی ساتھ ساتھ میں واضح کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو میں روزانہ کہوں گا وہ عمل ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو نیکی لے کر آئے گا، جو نیکی کر کے نہیں آئے گا۔ نیکی کر لینا آسان ہے، نیکی کو محفوظ کر کے اللہ کی بارگاہ تک لے جانا مشکل کام ہے۔ اب ہے نیکی کرنا، ایک ہے آدمی نیکی کر لے اور ایک ہے آدمی نیکی کرے ہی نہیں، صرف سنے، تو اس سننے کی وجہ سے بھی آدمی کے اوپر وبال پڑے گا۔ صرف کانوں کا چسکا نہ سمجھے اس کو، کانوں کی لذت نہ سمجھیے، اس پر عمل ضروری ہے۔ 15 چیزیں ہو چکی تھیں، 16ویں چیز نوکر، خادم اور ملازموں پر کام کا بوجھ ہلکا کرنے۔ نوکر، خادم، ملازموں پر کام کا بوجھ ہلکا کر دیجئے۔ یعنی جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے پاکستان میں، چاہے وہ اسکول ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیاں ہیں، چاہے وہ مدارس ہیں، چاہے وہ کسی قسم کے بھی ادارے ہیں، اب وہاں کے سربراہان کو چاہیے کہ وہ اپنے جتنے بھی ملازمت کرنے والے ورکر، کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ان کی جو ہے نا کام میں ابھی سے، یعنی شعبان میں ان سے جو کام رمضان کا ہے وہ ابھی سے کروا لیا جائے، تاکہ رمضان میں ان کے کام کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ایسی کوئی مینجمنٹ کی جائے، ایسی کوئی ترتیب بنائی جائے کہ جو کام رمضان میں کرنا اس کا کچھ حصہ ابھی کروا لیا جائے، تاکہ جب رمضان آئے تو رمضان میں ان ورکروں کے اوپر، ان کام کرنے والوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں ایک چیز کہ ملازمت کو ہلکا سمجھا جائے، میں تو ملازم ہوں۔ اور وہی یاد رکھیے، نبی کی سیرت پڑھیے، اللہ کے نبی نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں کچھ پیسوں کے عوض میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی، ملازمت کی وہاں پر۔ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، ملازمت اللہ کے نبی نے کی ہے۔ نبی کی سیرت سے لوگ واقف نہیں اور پریشان، اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں میں تو ملازم ہوں، میں تو کسی کا ماتحت ہوں۔ یہ کون سی بات ہے؟ نبی کی سیرت پڑھیے اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے۔ اچھا جی، اگلی چیز عمرے کی ترتیب بنائیے۔ جن کے پاس اللہ نے مال دیا ہے اور ان کے پاس ثروت ہے اور وہ خوشحال ہیں، پیسہ بہت ہے، تو وہ رمضان کے مہینے میں عمرے کی ترتیب بنائیں۔ جیسے ہمارے یہاں سر ہیں، وہ عمرے کی ترتیب بنا سکتے ہیں، ہم ان کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ وہ عمرے کی ترتیب بنائیں۔ اسی طرح ہمارے اساتذہ میں سے جو پیسے والے ہیں وہ چھٹی کی کوئی ترتیب بنائیں، چھٹی لیں، درخواست دیں، اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات، اور ان کے پاس پیسہ بھی ہے تو وہ عمرے کی ترتیب بنائیں۔ رمضان میں مسجد حرام اور مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کا، روزے رکھنے کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح 18ویں چیز، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں۔ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ مسجد میں جاتے نہیں، اگر جائیں بھی تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں، جلدی کریں، مجھے کام ہے۔ اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں اللہ معاف کرے تو وہ سینکڑوں سوچوں کے ساتھ، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے، سب کی برائی نہیں کرتا میں، لیکن اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن میں آج کل کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے۔ نیند کم کرنے کی عادت ڈالیں۔ 8 گھنٹے ڈاکٹروں نے کہا ہے تو 6 گھنٹے کرنے سے بیمار آدمی نہیں ہوتا۔ 6 گھنٹے کی عادت ابھی سے ڈالیں تاکہ رمضان میں نیند کم ہونے کی وجہ سے مشقت نہ پڑے۔ ابھی جو صبح اٹھتے ہیں صرف نماز کے لیے، صرف اسکول کے لیے اٹھتے ہیں، تو جب سحری کے لیے اٹھنا پڑ جائے گا تو تھوڑی سی مشقت ہو جائے گی، ویسے بھی راتیں چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو یہ چیز سیکھنے کی ہے۔ اور اگلی چیز، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا تو کریں گے بھائی سارے۔ اب پاکستان میں اپنے اسکول کی باتوں کی طرف آتا ہوں ذرا، کہ پاکستان میں کسی بھی قانون کو عمل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 دن چاہیے ہوتے ہیں، بس 5-10 دن۔ بڑا شوق ہوتا ہے، بڑا جوش ہوتا ہے، بڑا پولیس والے بھی ڈنڈے لے کر کھڑے ہوتے ہیں اسکول کے اندر، اساتذہ اور جو ہے نا سربراہان اسکول اور یونیورسٹیوں کے، اسی طرح وہ بڑے جو ہے نا ایکٹیو ہوتے ہیں کہ یہ بھی کروانا ہے، وہ بھی کروانا ہے، یہ بھی کروانا ہے۔ جیسے مہینے کے 5 دن پورے ہوتے ہیں، 10 دن پورے ہوتے ہیں، اس کے بعد سب ڈھیلے، سب سست۔ کیوں؟ کہ ہماری زندگی صرف دکھلاوے کے لیے، ہماری زندگی صرف دکھلاوے کے لیے۔ ہماری قوم کے اندر خادم پیدا نہیں ہوتے، ذہنی غلام پیدا ہوتے ہیں، ذہنی غلام۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی تھوڑے بہت ہی نکلے ہیں جو انسان ہوں اور صحیح آزاد ہوں ذہنی طور پر، نہیں تو ہم ذہنی غلام ہیں۔
ذہنی غلام کہاں سے؟ اپنے جسم سے شروع کریں. ہمارے سر کے بال تو انگریزوں کے کہنے کے مطابق، ہمارا لباس انگریزوں کے مطابق، ہم ان کی تہذیب اور کلچر کو اپناتے ہوئے خوش ہوتے ہیں، اور ہیں ہم حقیقی طور پر ذہنی غلام، ذہنی غلامی کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں ہم. ابھی ہمارے استاد مولانا طارق جمیل صاحب ابھی 2 ماہ پہلے کہتے ہیں میں کینیڈا گیا تو وہاں پر میرا دل کا اٹیک ہو گیا، تو وہاں سارے ڈاکٹروں نے مجھے ٹھیک کرنے کے لیے پوری کوشش کی، کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا پہلے فیس لاؤ، حالانکہ وہ پاکستانی تھے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر خدمت بعد میں سمجھتا ہے، اپنے کام کو خدمت بعد میں سمجھتا ہے، پہلے پیسہ لینے کو کام سمجھتا ہے، پہلے کاروبار کو ترجیح دیتا ہے. اسی طرح ہمارے اداروں کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھنے کے بعد یہ نیت کر لیں کہ میں نے خادم بننا ہے قوم کا. خادم پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب کی شہباز شریف کی طرح نہیں، خادم پنجاب اس طرح بننا ہے، خادم پاکستان اس طرح بننا ہے کہ حقیقی طور پر ملک کی خدمت کرنا ہے. تو کریں گے بھائی انشاءاللہ. وقت تھوڑا ہوتا ہے، باتیں بہت ہوتی ہیں، باتوں سے فائدہ نہیں ہوگا، عمل سے فائدہ ہوگا. تو اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لو.